अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लजीज इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पहला लेक्चर है हमारा इस्लामियत का, जिसमें हमने जो है ना वो प्रॉफिट्स को जो है ना वो देखना है, ताकि हमारा नेक्स्ट जब हम कहीं पढ़ेंगे कुछ इनके बारे में तो हमें एटलीस्ट पता हो कि किस तरह जो है ना इनकी हायरार्की है, मतलब फैमिली ट्री कैसा है, ताकि चीज़ों को समझते हुए हमें आसानी हो। और इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो आपके बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में एक और भी वैसे डॉक्यूमेंट है जो कि हमने पढ़ना है। अब जहाँ तक बात है, दो किस्म की जो है ना वो चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ेंगे, मतलब इस्लामियत में एक चीज़ ये होगी कि फॉर एग्जांपल हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे होंगे जो कि स्टोरी टाइप होंगी, जो कि लिंक क्रिएट करने के लिए होंगी, जो कि लॉजिकल चीज़ें, जो कि थोड़ा सा हमारे नॉलेज में इजाफा करें। और दूसरा पेपर के पर्सपेक्टिव में ये होगा कि आपको ये नोट्स मिलेंगे, जो कि टोटल कितने लेक्चर्स हैं। टोटल इसके जो है ना वो 16 लेक्चर्स हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। टोटल जो है ना वो इसके 16 लेक्चर्स हैं, जो कि ये आप देख सकते हैं। मतलब अब कैसे हैं इसके टॉपिक्स ज़रा सा देख लें, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमने पढ़ना क्या है इसमें, इस्लामियत में हमें कवर क्या करना पड़ेगा और कितनी डेप्थ में डिटेल में करना पड़ेगा। तो पहला लेक्चर, ये लेक्चर वाइज वैसे क्योंकि ये तरतीब से दिए हुए हैं, लेकिन हमें अपने हिसाब से पढ़ने पड़ते हैं। हमें अपने हिसाब से इसलिए क्योंकि हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री को हम जोड़ रहे होते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ को जो है ना वो हम जोड़ रहे होते हैं। तो ये 16 लेक्चर्स हैं जिनको हमने अपने हिसाब से पढ़ना होता है। वैसे तो ये लेक्चर 1 2 3 4 5 6 क्योंकि ये तरतीब से हैं। अब इसमें टॉपिक्स देखते हैं कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है ना वो इस्लामिक रिलीजन्स, इस्लामियत के जो रिलीजन्स हैं, सॉरी रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, जो कि दुनिया में जो भी मज़ाहिब हैं जो उनमें से क्वेश्चन बनता है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इसी फाइल्स में से होंगे। फिर उसके बाद प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह, जो कि आज का हमारा लेक्चर है, जो कि जिसका हमने डिटेल में पढ़ना है। और फिर उसके बाद अरब बिफोर इस्लाम, इस्लाम से पहले क्या हालात थे, क्या उनकी रिलीजन्स उनके क्या थे, कौन से उनके बुत थे, उनकी लड़ाइयाँ कैसे होती थीं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। उनके कबाइल कौन कौन से थे, यहूदी के कबाइल कौन से थे, कुरैश के कबाइल कौन से थे, ठीक है, कुरैश किसकी औलाद हैं, यहूदी जो है ना वो किसकी औलाद हैं, ईसाई किसकी, ये जो नसरानी है वो किसकी औलाद हैं। ये सारी चीज़ें ये इसमें, क्योंकि ये जब इसमें आप देखेंगे तो हमारा ये जो ट्री है जो भी आपके सामने था वो आपको बड़ा काम आएगा। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी उनकी डिटेल होगी वो हम देखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ, इस चीज़ को पढ़ने के लिए, मतलब ये वाली जो चीज़ें हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से तकरीबन ये अरकान इस्लाम, कुरान मजीद और अहादीस मुबारका, तो इसको तकरीबन पढ़ने के लिए, बल्कि इसमें खुलफाए राशिदीन भी आप शामिल कर रहे हैं, तो तकरीबन पढ़ने के लिए हमें जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दो जिल्दें हैं पहली, वो हमें कवर करनी होती हैं। क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप इनको अपने नोट्स में कैद नहीं कर सकते जब तक कि आप उनको नहीं पढ़ते। और वो हम डिटेल में पढ़ते हैं, और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो हम उसमें से पढ़ते हैं और तरतीब से पढ़ते हैं। तो उसमें से देखते हैं जाए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे लिए। अज़वाज मुतहरात में से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसमें से होंगे, औलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद गज़वात, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और फिर सीरियाज जो कौन कौन से हुए थे, अकायद, अरकान, कुरान मजीद, अहदीस। और उसके बाद फेमस इस्लामिक बुक्स जो हैं, और फर्स्ट पर्सनैलिटी इन इस्लाम, और खुलफा राशिदीन। यहाँ तक तो खुलफा राशिदीन तक तो हम यहाँ तक पढ़ेंगे ना। लेकिन खुलफा राशिदीन के बाद फिर उमैया, फिर इसके बाद एक नेक्स्ट इसका पार्ट सेकंड समझने के स्टार्ट होगा, जो कि क्या होगा, वो इस्लामिक हिस्ट्री होगी, जिसमें हमने फिर उमैयाद और फिर अब्बासिद और फिर उसके बाद जो है वो अपने फातमीज, फिर सल्जुक्स। इसी तरह फिर हम अफगानिस्तान में आ जाएंगे। अफगानिस्तान के बाद फिर हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा लेट्स बिगिन। तो आज जो है ना वो हम देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अब देखें क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं जी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहली तख्लीक थी, ये पता है। उसके बाद पहले नबी भी यही थे, आदम का रंग गंदमी है, ये तमाम चीजें मतलब कि लिखी हुई हैं। अब उसके बाद ये है ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सबसे ज्यादा जिक्र किस में आता है, ये एमसीक्यूज है, ठीक है। और उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ पर है। और ये दो चीजें चलें, ठीक है, आपको यहाँ से पता चल जाएंगी, आप जैसे पढ़ते जाएंगे आपको। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे जो मोस्टली सेशंस होते हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड इसलिए नहीं किए जाते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश ऐसी की हुई है कि आपको चीज़ें जो है ना वो समझ आती हैं ये पढ़ने के बाद। लेकिन लेक्चर्स लेना इसलिए ज़रूरी है आपके,
کیونکہ جو ہسٹریز ہیں، جو ہسٹری ہے، جو سٹوریز ہیں، جو کہ واقعات لنکڈ ہیں ایک دوسرے سے، وہ آپ کو بکس پڑھنے سے بھی نہیں پتہ چل سکتی اور نوٹس پڑھنے سے بھی نہیں پتہ چل سکتی. ٹھیک ہے، آپ یہاں پر یہ تو دیکھتے رہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جو ہے نا وہ کس قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن آپ اس کا آگے پیچھے جو ہے نا وہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل وہ تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے کوشچن پوچھ لیتا ہے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا. ابھی دیکھیں، جب میں آپ کو ورلڈ ہسٹری میں اگر آپ ہمارا لیکچر 1 دیکھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہجرت کی اور مصر میں دریائے نیل کے کنارے آباد ہوئے. اب دیکھیں کہ اگر آپ اسلامیت میں بھی دیکھیں گے نا تو یہاں پر بھی آپ ایک قسم کی ورلڈ ہسٹری دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ ورلڈ ہسٹری یا جغرافی کو اچھے سے نہیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلامیات بھی ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری ٹرمینالوجیز ایسی استعمال ہوں گی جو ہمیں پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک پرسپیکٹو کے حوالے سے اسلامک جو پروفٹس کی جو فیملی ٹری ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھے. اس میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہمارے پاس کیا آتے ہیں، ہمارے پاس حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نا وہ پہلے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے شخص سے، پہلے انسان تھے اس دنیا کے، اور ہمارے سب کے والد تھے. اور حضرت آدم علیہ السلام، یہ جو ہمارے قرآن پاک میں جو ہے وہ ہمارے پاس سٹوریز آتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے جو ہے نا وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد ان کے جو ہے نا وہ بیٹے. اب یہاں پر جو مینشن ہے نا کہ 3 بیٹے، اب ان 3 بیٹوں کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے صرف 3 ہی بیٹے تھے. ٹھیک ہے، بیٹے بہت زیادہ تھے، کیونکہ ہمیں ہسٹری میں بھی پرومیننٹ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کچھ. کبھی بھی کوشچن پیپر میں یا کہیں بھی ہمارے ہمارے لیے وہ ایسا اہم نہیں ہوتا جب تک وہ اس کی یونیکنس نہ ہو. تو اس لیے یہاں پر یہ یونیک اس لیے تھا کیونکہ یہاں پر قتل ہو رہا ہے، کوئی پہلا قتل ہو رہا ہے، اور یہ یونیک اس لیے تھا کہ پھر نسل دوبارہ چل رہی ہے، آگے نبوت دوبارہ چل رہی ہے، پھر انہی کی نسل میں سے جو ہے نا وہ ایک اور نبی آنے تھے، اس لیے ان کو جو ہے نا وہ یہاں پر مینشن کیا گیا. اچھا جی، ہوا کیا ہے کہ ہوا یہ ہے کہ قابیل اور حابیل، ہوتا یہ تھا کہ ہر بیٹے کے ساتھ ایک بیٹی، مطلب کہ 2 جڑواں بہن بھائی جو ہے نا وہ پیدا ہوتے تھے. اور اصول یہ تھا کہ جو فار ایگزامپل یہ حابیل بھائی تھا اور یہ لہودا جو ہے نا وہ ان کی بہن تھی. تو ہونا یہ تھا کہ لہودا قابیل کے ساتھ شادی کریں گی اور اقلیمیہ جو ہے نا وہ حابیل کے ساتھ شادی کریں گی. تو قابیل نے کہا کہ نہیں یار، میں نے مطلب کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے اپنی بہن سے شادی کرنی ہے. تو یہ رول نہیں تھا، تو کیونکہ رول یہ تھا کہ حابیل نے اقلیمیہ سے شادی کر لی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حابیل کو قتل کر دیا. تو یاد کیسے رکھنا ہے کہ حابیل نے قتل کیا تھا یا قابیل نے قتل کیا تھا، تو کاف سے قتل. تو یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون قاتل تھا. دیکھیں قاتل کون تھا. تو پھر آتے ہیں حضرت شیش علیہ السلام. اگر شیش علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ نے پڑھنا ہو تو یہاں پر آپ آئیں گے، اور شیش علیہ السلام کے بارے میں جو بھی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے ترتیب سے آپ کو نظر آئے گی. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ٹری بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور یہاں سے آپ کے MCQs جو ہیں وہ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ فار ایگزامپل سب سے پہلے جو ہے نا وہ صحیفہ مقدسہ جو ہے نا وہ حضرت شیش علیہ السلام پہ پیدا ہوا. ان کی عمر کتنی تھی، جو بھی چیزیں. اب یہاں پر زیادہ تر جو ہے نا یہ ریڈنگ نہیں کرتے رہتے ہم، کیونکہ ریڈنگ تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیزیں بتائی جائیں جو آپ خود نہیں پڑھ سکتے، جو آپ کو خود نہیں پتا، یا آپ اتنی ریڈنگز جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پھر نسل چلتی ہے انوش، قنان، مہیل. یہ چینج بھی ہو سکتے ہیں مطلب کہ لفظ، مطلب کیونکہ یہ ہسٹری ہے. اچھا، اس کے بعد الیرید کے بعد حضرت ادریس، مطلب ان کی اولاد سے ان کے بیٹے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، جو کہ ماہر فلکیات اور میتھمیٹکس، اور انہوں نے بڑی انوینشنز کی تھی. سوپ انہوں نے بنائی تھی، تو اس کے سوری سوپ حضرت صالح علیہ السلام نے بنائی تھی. تو یہ ادریس علیہ السلام کے بعد جو ہے نا کون سے آتے ہیں، نبی نوح علیہ السلام. اب آپ سے ایک کوشچن پوچھا جاتا ہے. وہ کوشچن کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا آپس میں رشتہ کیا تھا؟ اب کوئی بتا سکتا ہے مجھے کہ رشتہ کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا حضرت ادریس علیہ السلام سے؟ اب یہ کوئی بھی ایسا کوشچن نہیں ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوشچن ہے کہ جو آپ کو کسی نوٹس میں لکھا ہوا ملے. اگر آپ اسے دیکھیں گے تو بھائی آپ خود ہی بتا سکتے ہیں، اگر یہ ان کے والد صاحب ہیں تو یہ ان کے والد صاحب ہیں، تو گرینڈ 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 فادر جیسے کہتے ہیں آپ، تو وہ ہوئے. تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے جو ہے نا وہ 4 بیٹے ہوتے ہیں. ان میں سے جو ایک تھا وہ اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے نا وہ جب طوفان آتا ہے تو وہ غرق ہو گیا. باقی جو 3 تھے ان میں سے مزید پھر نسلیں چلتی ہیں، اور مزید میں سے بھی ان میں سے بھی مزید جو ہے وہ کس کی نسل چلتی ہے؟ سام کی نسل چلتی ہے. اب سام میں سے دیکھیں تو یہ تمام کی تمام نسلیں، اب غور کیجئے گا کہ تمام کی تمام آگے جو بھی نسلیں آ رہی ہیں، جو بھی انبیاء کرام آ رہے ہیں، تو وہ کس کی اولاد میں سے آ رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے کون سے بیٹے میں سے آ رہے ہیں؟
سام سے آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد مزید دیکھیں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں، یہیں سے ہی پوچھتا ہوں کوشچن، یہاں سے کوشچن بن رہا ہے کہ حضرت حود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے کیا لگتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے کیا لگتے تھے، یا حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کا آپس میں کیا رشتہ تھا. تو دیکھیں یہ بھی، یہ کیا ہوئے ان کے، یہ والد صاحب ہوئے اور یہ ان کے والد صاحب ہوئے. تو یہ جب ہم پڑھیں گے تو آپ یہاں سے خود یہ تمام کے تمام رشتے جو ہے نا وہ خود بنا سکتے ہیں. اور جو اس میں سے سب سے مشہور کوشچن ہے اس طرح کا، اس میں سے اکثر یہ والا کوشچن بنتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت ایوب علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا. یہ کامن سا کوشچن ہے جو کہ پوچھا جاتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یسوع میں سے حضرت ایوب علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں. تو مطلب یہ کیا ہوا، یہ ان کے والد ہیں، تو یہ دونوں بھائی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اگر یہ دونوں بھائی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے کیا ہوئے، چچا ہوئے، اور یہ ان کے بھتیجے ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے نا وہ آپ کو میپ سے نکالنی ہے، اور یہ میپ کو آپ نے بڑے دھیان سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے نا وہ آزر حضرت حود علیہ السلام، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے نا وہ حضرت صالح علیہ السلام، اور حضرت صالح علیہ السلام حود کی، حضرت حود علیہ السلام کی پھر نسل جو ہے نا وہ چلتی ہے. اور پھر آزر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، آزر جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے. اور نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، بلکہ ہاران جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد صاحب تھے. تو اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا کیا تعلق بنتا ہے آپس میں. تو وہی سیم بات جو کہ حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بن رہی ہے. یہاں پر دیکھیں آپ، یہ دونوں بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حران علیہ السلام، حران بھائی، اور لوط علیہ السلام ان کے بیٹے، تو مطلب یہ ان کے بھتیجے ہوئے. تو اسی طرح آگے نیکسٹ پھر حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، سارہ، حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ. تو کہانی ان کی یہ ہے کہ اب یہ ہسٹری میں آتا ہے، پتہ نہیں اب ٹھیک ہے نہیں، یہ نہیں پتا، لیکن ہماری سمجھ کے لیے تاکہ ہم جب پڑھیں تو ہمیں ایم سی کیوز میں یہ اس طرح کی چیزیں یاد رہ جائیں. تو جو ہسٹری میں بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، تو وہ کہتے تھے کہ یہ حضرت اسلام آپس میں لڑتے تھے. تو حضرت سارہ نے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ ان کو چھوڑیں کہیں. تو اس لیے جو ہے نا ان کو مادی بکہ میں، جسے بکہ بھی کہتے تھے، تو اس میں جو ہے نا وہ چھوڑا ہے. اور پھر وہاں پر پھر وہ آگے جو نسل چلتی ہے آپ دیکھیے گا کہ تمام کی تمام، مطلب کہ جو انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی انبیاء کرام تھے، ابراہیمی جو دین ابراہیمی کہتے ہیں نا ہم، اور دین ابراہیمی میں صرف اور صرف یہ نہیں آتا، مطلب کہ صرف اسلام نہیں آتا، اس میں عیسائیت بھی آتی ہے، اس میں یہودیت بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جناب قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ یہودیوں سے کہیں، عیسائیوں سے کہیں کہ آپ بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. تو اس ہمارے دادا ایک ہی ہیں، مطلب جو ہماری اوپر جو فیملی ہے نا وہ ایک ہی ہے. تو اس لیے کہا کرتے تھے کیونکہ ان کا تمام جو ہے نا وہ لنک ایک تھا. اب ہوا یہ کہ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نوٹ کریں کہ حضرت سارہ علیہ السلام سے جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام. اب یہاں سے دیکھیں حضرت اسحاق علیہ السلام سے تمام کی تمام بنی اسرائیل جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوتی ہے. اور یہ یہودی جسے ہم یہودی کہتے ہیں، اور یہودیوں کے جو بھی انبیاء آ رہے ہیں اس کے بعد تمام کے تمام کس سے آ رہے ہیں، یہودیوں کے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہاں تک دیکھیں، یہاں تک دیکھیں. اور پھر ایک حضرت اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام بھی کہاں سے آتے ہیں، یہود کی نسل میں سے جو ہے نا وہ آتے ہیں. یہاں پر دیکھیں کن کی نسل میں سے، حضرت سلمان علیہ السلام کی دیکھیں، عمران جو والد تھے، قرآن پاک میں بھی ان کا نام آتا ہے سورۃ آل عمران میں. اور حضرت مریم علیہ السلام سے ان کی شادی ہوتی ہے. اور پھر سوری حضرت مریم علیہ السلام کے فادر تھے عمران علیہ السلام. تو اب مریم علیہ السلام جو کہ ایک سٹوری ہے، سب کو پتہ ہے کہ روح القدس جو ہے نا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے. تو وہ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ نہیں تھے، جیسے کہ حضرت کس کے باپ نہیں تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے باپ نہیں تھے. تو یہاں تک دیکھ سکتے ہیں آپ کہ تمام کے تمام انبیاء کرام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد مبارک میں سے آ رہی ہیں. یہ دیکھیں یہ تمام کے تمام. اب جب اسلام آتا ہے تو اسلام کہاں سے آتا ہے، اسلام دیکھیں کہاں سے آتا ہے. اسلام حضرت کس کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. تو بس یہی جو ہے نا وہ اسلام کا اور یہودیوں کا یہی جنگ رہی کہ بھئی پہلے ہماری نسل میں سے آ رہا تھا، اب ان کی نسل میں سے کیوں آیا. تو بس یہ بھی ایک تھا، وجہ تھی اس کی.
چلیے جی اب مزید دیکھتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے نا وہ بڑا مشہور ہے. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے مشہور بیٹے جو تھے وہ 12 تھے، لیکن یہاں پر وہ مینشن ہیں جن میں سے مزید انبیاء کرام جو ہے نا وہ آ رہے ہیں. اب اس میں سے اگر آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام، اس کے بعد کوئی ان سے جو ہے نا وہ اولاد پیدا نہیں ہوتی. پھر بنیامین، بنیامین سے دیکھیں کون سے نبی آ رہے ہیں. بنیامین سے حضرت یونس علیہ السلام آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یہودا، جو وہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام. ٹھیک ہے. پھر اس کے سلیمان علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام کی ہی نسل سے جو ہے نا وہ عمران اور ان کی بیٹی مریم، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے. اچھا اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر لوائی، لوائی اور کہات، اور یہ عمران نہیں ہے، یہ عمرام ہے. یہ غلط نہیں لکھا ہوا، یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ غلط لکھا ہوا ہے. تو یہ عمران، ان میں سے پھر دو اور نبی جو ہے نا وہ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ تورات لینے گئے تھے، تو حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو جو ہے وہ کیا بنا کے گئے تھے، انچارج بنا کے گئے تھے اپنی قوم کا. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے ان کی بات نہیں سنی اور بت پوجا شروع کر دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں حضرت ہارون علیہ السلام سے ہی مزید جو ہے نا وہ انبیاء کرام آ رہے ہیں. الیاس علیہ السلام، یاس علیہ السلام، اور زکریا علیہ السلام. اور زکریا علیہ السلام جو ہے نا وہ آتے ہیں یحییٰ علیہ السلام. تو یحییٰ علیہ السلام کی کہانی کچھ اس طریقے سے ہے، یہ دعا کا نتیجہ تھی. کیسے کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ حضرت مریم علیہ السلام کو، کیونکہ ذمہ داری ان کی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے نا وہ ایسے سمجھ لیں کہ ان کے وہ تھے، کیا کہتے ہیں ہم ان کو اردو میں کیا کہتے ہیں، جو انگلش میں کہتے ہیں گارڈین، گارڈین تھے ان کے. تو یہ اپنی حضرت مریم علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنی ایک جگہ پہ کمرے میں جو ہے نا وہ عبادت کیا کرتی تھی. ایک دفعہ جو ہے نا وہ بھول گئے ان کو کھانا دینے. تو پھر جب واپس آئے، تو یہ قرآن پاک میں بھی جو ہے نا وہ واقعہ ہے، تو جب واپس آیا تو وہاں پر دیکھا کہ ان کے پاس پہلے ہی کھانا تھا. اور پوچھا انہوں نے بھی آپ نے کھانا کھایا نہیں کھایا. پھر انہوں نے کھایا، انہوں نے فرمایا کہ جی مجھے اللہ نے کھلایا. تو وہیں پر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی نیک اولاد عطا فرما. تو اس اور دعا کی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اور یہاں پر لکھا ہوگا کہ انجیل کس کے اوپر نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر. اور یہ بھی ایک کوشچن ہے. پھر تورات کس کے اوپر نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر کیا نازل ہوئی، حضرت زبور نازل ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہے یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے نا وہ یہ انبیاء کرام کے لیے یہاں پر ختم ہو جاتی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو شجرہ نسب ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے، جب ہم پڑھیں گے نا اس کی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، تو مزید جب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ عدنان، ماد، یہ تمام کی تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ کیا آ رہی ہے، یہ شجرہ نسب ہے. ٹھیک ہے. اس میں شجرہ نسب میں کیا ہے، شجرہ نسب میں آپ دیکھیں گے کہ یہ یہاں پر الیاس اور یہ خزیمہ، کنعان، ندر، مالک، فہر، اور پھر یہ دیکھیں قریش ٹائپ، یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے قریش. اور پھر غالب، یہ لوائی کعب، یہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ کیا ہے، یہ شجرہ نسب ہے. اور اس میں سے اگر آپ دیکھیں گے ایک منٹ، ان میں سے آپ دیکھیں تو عبد مناف، تو عبد مناف میں سے جو ہے نا وہ اب دو، جب ہم پڑھیں گے نا ہسٹری آف اسلام میں، مطلب کہ آپ امیہ سلطنت دیکھ رہے ہوں گے، عباسد دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کی لڑائیوں کو سمجھنے کے لیے جو ان کی آپس میں تھی، مطلب کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ، بلکہ نہیں اس سے بھی پہلے، حضرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ وفات ہوتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، تو خلیفہ کا جو ہے نا وہ ایک مسئلہ بنتا ہے کہ اب کون جی خلیفہ ہوگا. تو ویسے تو نارملی یہ ہوتا تھا نا کہ جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا کوئی رشتہ دار یا اس کا اپنا بیٹا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیٹے تو نہیں تھے، تو اس لیے کیا ہونا تھا، اس لیے جو ہے نا وہ جو ان کے کزن یا کچھ جو بھی ہیں، تو وہاں پر کیا ہونا تھا، ان کے ہاں جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہونی تھی. نارملی یہ سمجھا جاتا تھا. لیکن ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو کسی کو یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ کیا ہو گیا. صحابہ کرام جو ہے نا وہ انتہائی پریشان ہو گئے. انہوں نے مطلب دیکھیں نا کہ ایک نبی تھے، آخری نبی تھے. تو اب دیکھیں جب خدا کی طرف سے جیسے یہ کہتے تھے، مطلب کہ اتنی عظمت ہو ایک چیز کی اور انہوں نے کبھی سوچا نہ ہو، تو وہ چیز ہو گئی ہو ان کے ساتھ، تو وہ اس وقت ان کو ہوش ہی نہیں تھا کسی کو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ ان کی کفن دفن میں جو ہے نا وہ بزی تھے. اور پھر کسی نے آگے بتایا حضرت
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, क्योंकि वहाँ फलां जगह पे जो है ना वो लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं और वो कह रहे हैं कि अब कौन सा खलीफा होगा, तो आप देखें वहाँ पर, तो क्योंकि ये बुजुर्ग थे वहाँ पर फौरन पहुंचे और वहाँ पर जो है ना वो ऐसे कहने डैमेज कंट्रोल किया। तो वहीं पर खड़े खड़े जो है ना वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को पकड़ के जो है ना वो इन्होंने क्या बना दिया, खलीफा बना दिया। तो जैसे ही वहां से ये वापस आते हैं तो उनको हजरत अली रज़ी को पता चलता है कि यार, हजरत अली फरमाते हैं कि मुझसे मशवरा तो कर लेते, मतलब जैसे होता है ना कि ऐसे ही मशवरा तो कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने बैत नहीं की। तो यहां से जो है ना वो एक मसला स्टार्ट होता है, किसका, ये जो खुलफाए राशिदीन का जो है ना वो एक मसला स्टार्ट होता है, और ये बड़ा अच्छे तरीके से पकड़ जाता है जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का एंड दौर होता है, आखिरी दौर होता है, और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत जो है, ये तो ऐसे समझ लें कि फिर मुसलमानों में एक इंतशार का ही एक वजह बन जाती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी जगह पे ठीक होते हैं, हजरत उमैया रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी जगह पे ठीक होते हैं। अब ये हम देखेंगे कि कैसे ठीक होते हैं, अगर ये चीजें आपको समझेंगे तो एक तो हमारा एक ईमानी फरीजा भी है और दूसरा ये कि इंटरेस्टिंग, ये हमें पता होना चाहिए, हम मुसलमान एज अ मुस्लिम हमें अपनी हिस्ट्री का पता होना चाहिए और हमें सही हिस्ट्री का पता होना चाहिए, हमें किसी की बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको बुक्स रिकमेंड करूंगा कि आप ये बुक्स पढ़ सकते हैं। तो हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से जो है ना वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में उमैया सल्तनत का भी आगाज स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फॉर्मली नहीं होता, लेकिन वहां से ऐसे समझ लें कि कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाता है। फॉर्मली जो है ना वो कैसे स्टार्ट होता है, फॉर्मली हजरत अली रज़ी अन्हु के बाद ही मतलब ये जो शुरू होता है, लेकिन हो जाता है कुछ ना कुछ। तो अब देखें कि उनकी और फिर हम ड्यूरिंग जब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे होंगे, तो उसमें भी आप देखेंगे कि किस तरह जो है ना वो इनके खानदानों में आपस में किस तरह की चपकलिशवारा रही है और कैसे एक दूसरे के बारे में सोचते थे, क्योंकि ये चीजें बड़ी अहम होती हैं, हिस्ट्री जो है ना वो बड़ी अहम होती है। इंसान चाहे जितना भी, ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं खुदा ना खास्ता कि इनके ईमान के ऊपर या कुछ ऐसा, मतलब नहीं, वो उनके ही अपने आप कह सकते हैं कि अपने वो थे मामलात थे, लेकिन फिर भी जो है ना वो हिस्ट्री बड़ी मुतासर करती है, तो हम हिस्ट्री भी देखेंगे ए टू जी तो हमें आइडिया होगा। तो यहां से देखें, अब्द मुनाफ के दो बेटे, यहां से एक हाशिम। अब एक चीज यहां पर समझना बड़ी जरूरी है, कभी कभी पूछते हैं कि खानदान आप का, ये क्वेश्चन है, खानदान आप का खानदान क्या था, हाशिम था, कबीला कौन सा था, कबीला तो, अब देखें आपसे अगर वो पूछ लेते कि उमैया किस खानदान से ताल्लुक रखते थे या किस कबीले से ताल्लुक रखते थे, तो ये दो चीजें मुख्तलिफ हैं। तो ये कबीला इनका भी कुरैश था। अब ये तमाम के तमाम जो भी हैं वो कुरैशी हैं, क्योंकि यहां से कुरैश का कबीला कहां से स्टार्ट हो रहा है यहां से स्टार्ट हो रहा है। और हम ये देखेंगे कि जब हम हिस्ट्री देखेंगे इसकी मजीद, तो देखेंगे कि किस तरीके से कुरैश का कबीला क्यों इतना जो है ना वो मक्का में प्रोमिनेंट था, क्योंकि मक्का में जब हज करने लोग आते थे तो वो इनकी प्रोमिनेंस होती थी, इनकी जिम्मेदारियां होती थी। हर कबीले की अलग अलग, हर खानदान की अलग अलग एक जिम्मेदारी होती थी। जैसे जो क्रैश होते थे वो बेसिकली क्या करते थे, पानी पिलाया करते थे। तो इसी तरह हर कबीला जो भी होता था उनकी जो है ना वो होती थी, जो भी मक्का में रहते थे। तो इस वजह से जो है ना ये खानदान हमेशा जो है वो क्या रह चुका है, मुतवल्ली रह चुका है काबे का, और इनकी बड़ी अहमियत होती थी और फिर जो है ना हजरत अब्दुल्ला रज़ी की शादी होती है। अब यहाँ पर देखें, वैसे तो हजरत आप वसल्लम के चचा ज्यादा थे, लेकिन यहाँ पर दो मेंशन किए गए थे, क्योंकि ये दोनों एक ही मतलब वालदा से थे, मतलब जैसे होता है ना कि शादियां ज्यादा होती हैं। तो ये हजरत अबुल मुतलिब जो है ना वो बहुत ही प्यार करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और हजरत अब्बास जो कि पहले जो रह चुके थे, काफिर रह चुके थे, लेकिन जब फतेह मक्का हुए थे तो मुसलमान हुए थे। तो ये अबू तालिब ने इनकी जो है ना वो परवरिश की, इनको जो है ना वो सफर शाम में लेके गए, बहुत सारी इनकी जो है ना वो हम स्टोरीज पढ़ेंगे, आपको मजा आएगा सुनने में भी। तो यहाँ पर फिर शादी होती है, फिर वहां से हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं। फिर उनका एक दौर चलता है जो कि मक्की जिंदगी चलती है उनकी 53 ईयर्स तक। फिर उसके बाद जो है मदनी जिंदगी में आते हैं। फिर किस तरह जो है ना वो वहां पर कैसे मस्जिद कुबा बनती है जो इस्लाम की पहली मस्जिद है, फिर किस तरह मस्जिद नबवी बनती है, हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है ना वो किस तरह एक सर्फ हासिल होता है कि आप वसल्लम उनके यहाँ रहते हैं, किस तरह कुरअंदाजी होती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरीज हैं, जिससे ना सिर्फ क्वेश्चंस बनने होंगे और एक स्टोरी भी हो रही होगी, ठीक है। तो इससे जो है ना वो मजीद यहाँ पर जो है ना वो हजरत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और ये शादियां हो रही हैं, किसके साथ, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो है ना वो शादी हो रही है, किसके साथ इनकी शादी हो रही है अच्छा जी। तो यहाँ तक जो है ना ये ओवरऑल हमने आज देखा कि अंबिया कराम का जो भी एक शजरा नसब है वो किस तरह इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए समझना क्यों जरूरी है, और उनके जो एमसीक्यूज होंगे वो हमने कहाँ से करने हैं,
وہ ہم نے کرنے ہیں یہاں سے. اب دیکھیں اس میں کوئی بھی کوشچن ایسا نہیں ہوگا. فار ایگزامپل حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھیں، حضرت حاجہ جو ہے نا وہ دوسری بیوی تھیں. ٹھیک ہے، تو پہلے فلسطین میں رہائش، مطلب جو بھی چیزیں ہیں، جو اونٹنی کا جو معجزہ ہے وہ کس کا تھا. ٹھیک ہے، اور کس نے جو ہے نا وہ پوری زندگی، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہے نا وہ خود صابن بنائے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہاں پر مینشن ہے. یہ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ہمارا جو فوکس زیادہ تر ہوتا ہے وہ چیزیں آپ کو سمجھانے میں ہوتا ہے، نہ کہ یہ جو ریڈنگز ہوتی ہیں کہ آپ جسٹ ریڈنگ کرتے رہے نوٹس کی، وہ فائدہ نہیں، وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ دس کلاس، اور آج کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.